رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسٹیج پر جلوہ افروز لائق صد احترام صدر جلسہ بابا نظر محمد خان صاحب، امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث گلبرگہ و یادگیر، اور اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام، ذمہ داران اور دور دراز سے آئے ہوئے اور مقامی سامعین اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں اور عزیز بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کے لیے ہو، اور بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام، خصوصاً سید المرسلین سرور کائنات حبیب کبریا شافع محشر سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حمد و صلوات کے بعد معلوم ہو کہ عقیدہ توحید کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اللہ اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کی توفیق دے، آمین۔ بھائیو اور دوستو، توحید یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ایک جاننا اور ایک ماننا۔ شریعت میں توحید کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں توحید کہا جاتا ہے کہ اللہ کو اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اور اس کے اسماء و صفات میں ایک جاننا اور ایک ماننا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ یہ کلمۃ التوحید ہے، جس کو پڑھ کر کے ایک آدمی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اس عقیدہ توحید اور اس کلمہ توحید کی بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ہر انسان کو یہ کہا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ لوگو تم یہ علم حاصل کرو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ جب تک ہم لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی اور مفہوم نہیں جانیں گے، جب تک ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ کلمۃ التوحید ایک مسلمان کے لیے، بلکہ دنیا میں سب سے بڑی نیکی اگر کوئی ہے تو وہ کلمہ توحید ہے۔ سب سے بڑا خیر اگر کسی کلمے کے اندر ہے تو کلمۃ التوحید کے اندر ہے۔ سب سے زیادہ بھلائی اگر کسی کلمے میں موجود ہے تو وہ کلمۃ التوحید میں، اور سب سے بڑا ذکر اگر کوئی کلمہ ہے تو وہ کلمۃ التوحید ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ اے پروردگار مجھے کوئی ایک ایسا کلمہ سکھا دے جس کلمے کے ذریعہ سے میں تیرا ذکر کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرمائش پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اپنے ذکر میں لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو وہ کلمہ ہے جسے ہر کوئی پڑھتا ہے، کچھ اسپیشل ذکر اللہ تو مجھے سکھا دے، اسپیشل کلمہ سکھلا دے جس کے ذریعہ سے میں تیری پاکی، تیری توحید، تیری کبریائی، تیری جلالت شان بیان کروں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ ساتوں زمین، ساتوں آسمان اور ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزوں کو ترازو کے ایک پڑھنے میں رکھ دو گے اور اس کلمہ توحید کو اگر دوسرے پڑھنے میں رکھ دیا جائے گا تو یہ کلمۃ التوحید ساری چیزوں پر بھاری پڑ جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، کلمۃ التوحید سب سے بڑی نیکی، اس سے بڑی نیکی دنیا کے اندر کوئی نہیں، اور شرک سے بڑا گناہ دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، ترمذی شریف کی حدیث اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، رب العالمین کرسی عدل پر جلوہ افروز ہوگا۔ اللہ رب العالمین ساری کائنات کے لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں پیدا ہونے والا آخری بچہ، سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں موجود ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں میں سے ایک آدمی کو اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں سیخلص رجلا من بنی آدم علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، اللہ رب العالمین ایک آدمی کو اپنے سامنے حاضر کرے گا اور حاضر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال کو اس کے سامنے پیش کرے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام اعمال ایک رجسٹر یا دو رجسٹر میں محیط نہیں ہوں گے، بلکہ 99 رجسٹروں میں اس کا نام اعمال محیط ہوگا۔ یہ جو کندھے پر کرامن کاتبین فرشتے بیٹھے ہوئے ہمارے حرکات و سکنات کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، میرے بھائیوں اور دوستو اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا 99 رجسٹر ہوگا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی کوئی رجسٹر ایک بالش دو بالش کا نہیں ہوگا، بلکہ مثل مد البصر، جہاں تک کہ انسان کی نگاہ جائے گی وہاں تک کہ ایک رجسٹر کی لمبائی اور چوڑائی ہوگی، ایسے 99 رجسٹر ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو اللہ اس بندے سے کہے گا کہ اے میرے بندے ذرا یہ بتلاؤ کہ کیا فرشتوں نے، میرے بندوں نے اس میں کچھ غلط لکھ لیا جس کو تم نے نہیں کیا ہو؟ وہ کہے گا کہ اللہ جو کچھ اس میں لکھا ہے سارے کے سارے گناہ کے کام، ساری کی ساری نیکیاں کے کام میں نے کیا ہے۔ اللہ کہے گا کہ تجھے اپنے عذر میں کچھ کہنا ہے؟ وہ بندہ کہے گا اللہ جب میں نے سارے کے سارے گناہ کے کام کیے ہیں تو میں کیا کہوں، مجھے کچھ نہیں کہنا۔ وہ افسوس کرے گا، اپنے نام اعمال کو دیکھ کر کے افسوس کرے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ ان 99 رجسٹروں میں سے ایک پرچہ نکالا جائے، لہذا جب وہ پرچہ نکالا جائے گا تو اس میں تحریر ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت، کلمہ توحید اس میں لکھا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا کہ فیقول حضور وزنک، کہ اے میرے بندے اس پرچے کو لے چھوٹے سے اور میزان کے پاس حاضر ہو جہاں نام اعمال تولا جا رہا ہے۔ وہ کہے گا اللہ کہاں یہ 99 رجسٹر، کہاں یہ چھوٹا سا پرچہ؟ اللہ فرمائے گا کہ جاؤ تو اس جگہ۔ لہٰذا جب وہ بندہ ترازو کے پاس، میزان کے پاس میرے بھائیوں حاضر ہوگا، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا پرچہ کلمۃ التوحید کا ایک پڑھنے میں رکھا جائے گا، وہ 99 رجسٹر اس کے گناہوں کے، اس کے اعمال کے دوسرے پڑھنے میں رکھے جائیں گے، اور جب وزن ہوگا تو وہ 99 رجسٹر کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور کلمۃ التوحید کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین فرمائے گا اس موقع پر کہ اے میرے بندے آج اللہ رب العالمین کے نام کو کوئی چیز نیچا نہیں کر سکتی۔ اللہ ہمیشہ سے بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا، اسی لیے ہم ہمیشہ نمازوں میں اور بسا اوقات اللہ اکبر
اللہ اکبر کی تکبیر لگاتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا نہ کوئی آیا، نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ ہر چیز میں ہر کسی سے بڑا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی مقابل نہیں، اس کی کوئی تمثیل نہیں۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اگر یہ کلمۃ التوحید ہمارا خالص رہا، اللہ ہم سے راضی اور خوش رہا، تو میرے بھائیوں اور دوستو، کل قیامت کے دن ہماری ساری گناہوں پر اللہ رب العالمین قلم عفو پھیر دے گا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ہمیں جنت کا پروانہ انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسی کلمۃ التوحید کے اعلان کے لیے، اسی کلمۃ التوحید کے پرچار کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اور رسول کا سلسلہ مبعوث فرمایا۔ اللہ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ میں نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تاکہ وہ رسول تمہیں اس بات کی دعوت دے ان اعبدوا اللہ، کہ تم اکیلے اللہ رب العالمین کی عبادت کرو گے، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی بندگی سے بچو گے۔ میرے بھائیوں، تمام نبیوں کی دعوت کا مرکز اور محور یہی کلمۃ التوحید رہا، اور ہر نبی نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ تم اکیلے، تمہاری یہ پیشانی، تمہارا مقدس یہ پیشانی اگر دنیا میں کسی کے سامنے جھکے گا تو صرف رب العالمین کے سامنے جھکے گا۔ اور یاد رکھو، تم دنیا کی زندگی میں وجتنب الطاغوت، اور طاغوت کی بندگی سے بچنا۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ علماء بیان فرماتے ہیں کہ کل ما عبد من سوى اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ سارے کے سارے طاغوت کے اندر شامل ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ مرشد ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ قبر ہو، چاہے ماں باپ ہو، چاہے کوئی بھی چیز دنیا کے اندر ہو، جس کی بھی عبادت کی جائے اللہ کو چھوڑ کر کے، وہ سارے کے سارے طاغوت کے اندر شامل ہیں۔ اور اللہ کے نبیوں نے ہر انسان کو اس بات سے ڈرایا کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا اور اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ ٹھہرانا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسی کلمۃ التوحید کا اعلان اور اسی کی دعوت ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کے سامنے پیش کیا۔ جب اللہ رب العالمین نے آپ کو کھلی دعوت کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر اپنا قدم رکھا، اور کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کے آپ نے آواز لگائی، یا صباحا یا صباحا۔ یہ آواز اہل عرب اس وقت لگایا کرتے تھے جب انہیں کسی بہت ہی اہم بات کی خبر دینی رہتی تھی۔ میرے بھائیوں، جب یہ آواز مکہ کے لوگوں نے سنا، سارے کے سارے کوہ صفا کے پاس جمع ہو گئے، اور جو نہیں آ سکا وہ اپنے غلام کو یا اپنے کسی آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے بھیجا۔ میرے بھائیوں، جب سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ لیا اور کہا، یہ بتلاؤ کہ تم لوگ اپنے درمیان مجھے کیسا پاتے ہو؟ سارے لوگوں نے بیک زبان یہ کہا کہ آپ ہمارے درمیان سب سے سچے انسان ہیں، سب سے اچھے انسان ہیں، سب سے امانت دار ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کی گواہی کفار مکہ نے دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا لشکر چھپا ہوا ہے جو تمہارے اوپر ابھی حملہ آور ہوگا، کیا تم لوگ میری بات کی تصدیق کرو گے؟ مکہ کے لوگوں نے بیک زبان کہا کہ یقیناً ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے، کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ ہمارے نبی تھے جو کبھی جھوٹ نہیں بولے، اور آج ہم مسلمان صبح سے شام تک کے خالی جھوٹ ہی، وعدہ خلافی ہی، امانت میں خیانت ہی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا کہ لوگوں یہ سن لو، قولوا لا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم۔
کہ اے لوگوں کان کھول کر کے یہ سن لو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، تم سارے زمین کے بادشاہ بن جاؤ گے، عرب بھی تمہارا ہوگا، عجم بھی تمہارا ہوگا، ساری کائنات کے تم مالک ہوگے۔ میرے بھائی اور دوستو، مکہ کے لوگوں نے کبھی آزادی کی زندگی نہیں گزاری تھی، ہمیشہ انہوں نے کسی نہ کسی بادشاہ کی غلامی کی زندگی گزاری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی دعوت کیا دیا؟ لا الہ الا اللہ کہو، ساری دنیا تمہارے سامنے جھک جائے گی، تم ساری کائنات کے مالک ہو جاؤ گے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمہ ادا ہونا تھا، کفار مکہ کا یہ سننا تھا کہ آپ کا ساتھ جو اس مجلس میں اٹھا اور بول پڑا، تبا لک یا محمد، اے محمد تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے ہمیں اسی لیے یہاں بلایا تھا؟ کیا تو نے ہمیں اسی لیے یہاں بلایا تھا؟ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے جواباً سورہ تبت یدا کو نازل کیا کہ میرے نبی کے دونوں ہاتھ نہیں ٹوٹیں گے، بلکہ تو خائب اور خاسر ہوگا، تیرے ہاتھ ٹوٹیں گے، تو جہنمی ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، کیونکہ وہ لوگ کلمے کے معنی کو جانتے تھے، وہ کلمے کے معنی کو جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ اگر آج ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تو ہم نے اپنے جو اس خانے خدا کے اندر اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو بٹھا رکھا ہے، ان بتوں کو توڑنا پڑے گا، ان کو گرانا پڑے گا، ان کو ختم کرنا پڑے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، سارے کے سارے وہ لوگ جو اللہ کے نبی کو امانت دار کہہ رہے تھے بھی، آپ کو سب سے بڑا سچا کہہ رہے تھے بھی، وہ سارے کے سارے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کلمۃ التوحید کی دعوت اس دنیا کے اندر سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، سب سے بڑا مشکل کام دعوت توحید کا ہے، توحید کی دعوت دینے کا ہے۔ جب آپ یہ کام کریں گے اور آپ داعی بنیں گے، اور یقیناً ایک مسلمان جو کلمۃ التوحید کا اقرار کرتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے من جانب اللہ وہ داعی بنتا ہے۔ اگر آپ سچے موحد ہیں، آپ کے عقیدے میں خلل نہیں ہے، اگر ایک موحد جو خالص اللہ رب العالمین کی توحید کا ماننے والا ہے، جب کبھی وہ مورتیوں کے سامنے سے گزرتا ہے، اس کے دل میں تڑپ اٹھتی ہے، کبھی درگاہوں مزاروں کے پاس سے وہ گزرتا ہے اور مخلوق خدا کو وہاں گرتے گڑگڑاتے اور ان غیر اللہ کو سجدہ ریز ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، تو میرے بھائیوں ایک موحد تڑپ اٹھتا ہے کہ اللہ کے یہ بندے کدھر جا رہے ہیں، کاش کہ جہنم سے بچتے اور جنت کے راستے کو اختیار کرتے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایک موحد کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مکہ کے لوگ دشمن ہوئے، کس بنیاد پر؟ کلمۃ التوحید اس عقیدے کے پیش کرنے کی بنیاد پر۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں، کتنی مصیبتیں مکہ کی سرزمین میں برداشت کی، اور آپ کے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مکی زندگی اس بات پر گواہ ہے، صحابہ کرام کی مکی زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ عقیدہ توحید کے اپنانے پر انہیں کس قدر ستایا گیا، ان پر کس قدر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، وہ دیوانے تھے جو ایک بار اپنی زبان سے کلمۃ التوحید کا اقرار کر لیا، کتنی مصیبتیں ان پر ڈھائی گئیں، کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن انہوں نے کلمۃ التوحید میں شرک کا ارتکاب نہیں کیا، کبھی ان کے قدم سیدھے راستے سے ڈگمگائے نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت بلال کی زندگی شہادت دیتی ہے، حضرت صہیب کی زندگی شہادت دیتی ہے، حضرت خبیب کی زندگی شہادت دیتی ہے، حضرت ابو بکر کی زندگی، حضرت سمیہ کی زندگی اس بات کی شہادت دیتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یاد آیا ایسے موقع پر یاد حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ کی سرزمین میں ایک گلی میں اللہ رب العالمین کی توحید پیش کر رہے تھے اور لوگوں کو سنا رہے تھے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ ما لا ينفعهم ولا يضرهم، کہ لوگوں اللہ کو چھوڑ کر کے ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر کے ایسوں کے سامنے کیوں حاضر ہوتے ہو جو نہ تمہیں
نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں. یہ تو خود بے بس ہیں, یہ خود بے بس ہیں اور یہ تمہیں کچھ بھی نہیں, تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی نے قرآن کی ایک اور آیت پیش کی اور کہا کہ ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا, کہ لوگوں اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم یہ مؤنث خدا بنا رکھے ہیں, کیونکہ مکہ کی سرزمین میں عورتوں کی بھی عبادت ہوتی تھی. یہ لات, یہ منات, یہ کیا تھے؟ یہ عورتوں کی اسٹیچو اور مورتیاں تھیں. جہاں مردوں کی عبادت ہوتی تھی مورتیوں کی عبادت وہ لوگ کرتے تھے. آج دیکھو جہاں بابا کی قبر کی پوجا ہوتی ہے وہاں عورت کے قبر کی بھی پوجا ہوتی ہے. اس زمانے میں بھی لوگ مردوں کی پوجا عورتوں کی پوجا کرتے تھے, آج بھی مردوں کی پوجا عورتوں کی پوجا ہوتی ہے. میرے بھائی اور دوستو, اللہ نے فرمایا کہ ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا, یہ حقیقت میں تم اس مؤنث خدا کو نہیں پکارتے بلکہ تم شیطان مردود کی عبادت کر رہے ہوتے ہو. بتوں کو پوجنا, قبروں کو پوجنا, ولیوں کو پوجنا, یہ حقیقت میں شیطان کو پوجنا ہے. میرے بھائی اور دوستو, حضرت زنیرہ گزر رہی تھی. دونوں آیتوں کو جب انہوں نے سنا, پردے سماج سے آیتیں ٹکرائیں, اسی موقع پر فوراً وہ مسلمان ہو گئیں, کلمہ شہادت پڑھ لیا, مسلمان ہو گئیں. کئی دنوں تک کے بعد چھپائے رکھا, کسی کو بیان نہیں کیا, نہیں بتلایا کہ میں مسلمان ہو گئی. میرے بھائی اور دوستو, کئی دنوں کے بعد ابو جہل کو پتہ نہیں کیسے خبر لگ گئی کہ زنیرہ مسلمان ہو چکی ہے. میرے بھائیوں, غریب تھی, نادار تھی, مفلس تھی, کمزور تھی, بوڑھی تھی, مکہ میں اکیلی تھی, نہ ان کا شوہر تھا, نہ کوئی بھائی تھا, نہ کوئی بیٹا تھا, اکیلی تھی. مکہ کے گھروں میں کپڑے دھل کر کے, برتن صاف کر کے, کھانا پکا کر کے, جھاڑو مار کر کے 2 وقت کی روٹی حاصل کرتی تھیں. میرے بھائیوں اور دوستو, وہ مسلمان ہو گئی. ابو جہل کو پتا چلا, زنیرہ کو پکڑایا. جب زنیرہ پکڑ کر کے گرفتار ہو کر کے ابو جہل کے سامنے پیش ہوئی. میرے بھائیوں, یہ سنو, اس لیے میں سنا رہا ہوں, زنیرہ کا جو ایمان تھا, کیا آج ہمارا وہ ایمان ہے کہ نہیں؟ آج ضرورت ہے انہیں زنیرہ کے ایمان کی طرح سے ہر مرد کے ایمان کے ہونے کی, ہر مسلمان عورت کے ایمان ہونے کی. میرے بھائیوں اور دوستو, پکڑ کر کے لائی گئی. ابو جہل نے کہا کہ زنیرہ, میں نے سنا ہے تو نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا, تو نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا. آج کوئی بھی گمراہ شخص, صراط مستقیم سے ہٹا ہوا شخص, جب اپنے مسلکی دین کو چھوڑ کر کے, شریعت کو چھوڑ کر کے, اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ کر کے جب وہ اہل حدیث بنتا ہے, کتاب و سنت کے دامن کو تھامتا ہے, تو آج اس کو بھی وہی طعنہ دیا جاتا ہے کہ تو نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا, تو نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا. یہی طعنہ ابو جہل نے زنیرہ کو دیا. میرے بھائی اور دوستو, زنیرہ بڑھیا خاتون تھی, لیکن ایمان ان کا اتنا مضبوط تھا کہ وہ بوڑھی عورت سینہ تان کر کے کفر کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی اور کہا کہ ابو جہل, ہاں میں نے باپ دادا کا دین چھوڑا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنایا. میرے بھائیوں اور دوستو, ابو جہل نے کہا کہ ہمارے باپ دادا بیوقوف تھے, تو یہ خوسٹ بڑھیا بڑی عقل مند ٹھہری. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے. انہوں نے کہا کہ ابو جہل سن لے, تیرے باپ دادا بھی بیوقوف تھے, ہمارے بھی باپ دادا بیوقوف تھے, لیکن وہ اللہ کا بندہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہا ہے, جو کلمہ پیش کر رہا ہے, میرے بھائی اور دوستو, وہ عقیدہ صحیح, اور میں نے اس عقیدے کو تسلیم کر لیا, میں نے اس عقیدے کو مان لیا. میرے بھائی اور دوستو, آپ لوگوں سے گزارش ہے, سامنے دیکھیے. لہذا انہوں نے کہا ہاں میں نے اس عقیدے کو مان لیا. میرے بھائی اور دوستو, ابو جہل نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ جاؤ ذرا دہکتے ہوئے انگارے لاؤ, کوئلے کے, لوہے کی سلاخیں لاؤ. میرے بھائی اور دوستو, دہکتے ہوئے انگارے لائے گئے, لوہے کی سلائیاں لائی گئیں, اور پھر ابو جہل کے حکم سے وہ سلائیاں ان کوئلوں پر رکھ دی گئیں. سلائیاں جل کر کے, کوئلہ جل کر کے راکھ ہو گیا, سلائیاں سرخ ہو گئیں. ابو جہل نے
اپنے ساتھیوں سے کہا، ذنیرہ کو مخاطب کیا اور کہا، بھئی آپ لوگ ذرا بیٹھے رہیے، جب کوئی آئے گا تو انشاءاللہ جگہ آگے بن جائے گی۔ حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ذنیرہ تیرا خدا جانے پوچھے نہ پوچھے، لیکن میرے خدا ابھی تیرا امتحان لیتے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ کہتے ہوئے اس بدبخت نے دونوں سرائیاں اٹھائیں اور حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں آنکھوں میں گھسیڑ دی۔ میرے بھائیو، وہ بڑھیا جو کمزور تھی، زبان سے چیخ نکلی، کہا اللہ امتحان بڑا سخت ہے، میں کمزور بڑھیا ہوں، مجھے ثابت قدم رکھنا۔ دونوں آنکھیں باہر نکل کر کے زمین پر آ گری۔ میرے بھائیو اور دوستو، دو آنکھیں باہر گری پڑی ہیں۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے کہا لگایا، وہ ہنسے، ٹھٹھا مارے۔ میرے بھائیو، حضرت اور یہ کہا کہ ذنیرہ دیکھا، میرے خداؤں نے تیری بینائی کو چھین لیا، تیرا خدا تیرے کام نہیں آیا۔ میرے بھائیو، حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کفریہ شرکیہ الفاظ جب انہوں نے سنا، اپنے آنسوؤں کو پی گئی، اپنے آنسوؤں کو پی گئی اور ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ وہ مکہ کے کافروں سن لو، وہ مکہ کے کافروں سن لو، ابو جہل تو بھی سن لے کہ ما ذهب بصری الا اللہ، میری ان بینائی اگر کسی نے چھینی ہے تو میرے رب العالمین نے چھینی ہے۔ میرے پروردگار نے میرے مقدر میں یہ بات لکھ رکھی تھی کہ ذنیرہ جب تو مسلمان ہوگی تجھے اس قدر ستایا جائے گا، تجھے اس قدر تکلیف دیا جائے گا، تو میرے پروردگار نے میری بینائی چھینی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، جب اللہ پر یہ ایمان تھا، اللہ پر یہ توکل تھا، اللہ کی ذات پر یہ بھروسہ تھا، حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو جہل نے دیکھا، دنیا کفر نے دیکھا، زمین و آسمان نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین کو عرش کے اوپر اس کی رحمت کو خیرت آئی۔ میرے بھائیو، آج اگر ہمارے زخم پر کوئی ڈاکٹر پھاڑ رکھتا ہے، مرہم پٹی کرتا ہے، ہم کو آرام مل جاتا ہے، ہم کو آرام مل جاتا ہے۔ اور جس کی مرہم پٹی اللہ کرے، جس کی مرہم پٹی اللہ کرے، کیا اس کو آرام نہ ملے؟ میرے بھائیو، دو آنکھیں باہر زمین پر گری پڑی ہیں، دو آنکھیں اللہ رب العالمین نے حضرت ذنیرہ کی آنکھوں کے گڑھے میں پھٹ کر دی۔ زمین و آسمان نے دیکھا، ابو جہل نے دیکھا، کفار مکہ نے دیکھا کہ حضرت ذنیرہ کا رب کیا ہے، حضرت ذنیرہ کا رب کی قدرت شان کیا ہے، اور اپنے خداؤں کی بے بسی کو دیکھا۔ میرے بھائیو اور دوستو، حضرت ذنیرہ کا یہ واقعہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ مکہ کی سرزمین میں اس عقیدہ توحید کے خاطر کتنی تکلیفیں، کتنی پریشانیاں ہمارے اسلاف نے جھیلی، صحابہ کرام نے جھیلی ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں بارہا کہا، قرآن حکیم میں بارہا کہا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العالمین ان پاک نفوس سے راضی اور خوش ہو گیا، اور یہ اپنے رب سے راضی اور خوش ہو گئے۔ لہذا میرے بھائیو اور دوستو، اللہ رب العالمین نے اپنی رضا کی سرٹیفکیٹ صحابہ کرام کو، صحابیات کی مقدس جماعت کو عطا کیا۔ کیوں عطا کیا؟ کس بنیاد پر عطا کیا؟ اسی کلمۃ التوحید کے عقیدے پر عطا کیا۔ لہذا میرے بھائیو اور دوستو، کلمۃ التوحید کو اپنائیے، کلمۃ التوحید کو اپنائیے، اس کا ذکر کیجئے، اپنے عقیدے کو خالص بنائیے، اور کفر و شرک سے اپنی زندگی کے اندر اجتناب کیجئے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شرک سے ڈرایا۔ توحید کا اپوزٹ شرک ہے، شرک سے ہم کو دور رہنا ہے، کیونکہ توحید جتنی بڑی نیکی ہے، شرک اتنا بڑا گناہ۔ لہذا میرے بھائیو اور دوستو، شرک سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ دو باتیں کہہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا۔ میرے بھائیو اور دوستو، ایک مثال سے اس بات کو سمجھ لیجئے اور اس کے بعد تقریر ختم۔ ہم میں سے جو آدمی شادی شدہ ہے، شادی شدہ جو لوگ ہیں، ان کی بیوی، آپ شادی کرنے سے پہلے بیوی کے لیے گھر کا انتظام کرتے ہیں، ولیمے کا خرچہ اٹھانے کا انتظام کرتے ہیں،
کپڑے لتے خریدتے، مہر کا انتظام کرتے، اور پھر اس کے بعد میں کسی لڑکی کو شادی کر کے اپنی عقد میں اپنی دلہن بنا کر کے اپنے گھر لاتے. میرے بھائیو اور دوستو، بیوی گھر آ جاتی، ہم اگر وہ بیمار ہوئی ہم اس کا دوا علاج کراتے، ہم اس کو کھانے کے لیے اس کا انتظام کرتے، کپڑے کا انتظام کرتے، ساری چیزیں ہم اس کا برداشت کرتے. اگر وہ بیوی کسی چیز کی فرمائش کرے وہ چیزیں لا کر کے ہم دیتے ہیں. میرے بھائیو اور دوستو، اگر بیوی مار دے ہم برداشت کر لیں گے، گالی دے ہم برداشت کر لیں گے، اور کوئی جملہ کہے ستائے برداشت کر لیں گے. لیکن اگر کوئی غیرت مند آدمی ہے، اس کی بیوی یہ کہے کہ شوہر محترم آپ بھی میرے شوہر ہیں، اور یہ آپ کا جو پڑوسی ہے یہ بھی میرا شوہر ہے. میرے بھائی اور دوستو، اگر کوئی بھی بیوی آپ کے کسی بھی آدمی کی بیوی کہے آپ بھی میرے شوہر یا آپ کا پڑوسی بھی میرا شوہر، کوئی غیرت مند آدمی اس کو برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیونکہ بیوی ہماری ملکیت ہے. جب ہم اپنی ملکیت میں کسی غیر کو پارٹنر بنانا گوارا نہیں کر رہے تو جو اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی صفات، میرے بھائی اور دوستو، اپنی ملکیت میں اللہ رب العالمین کسی غیر کو پارٹنر بنانا کیسا گوارا کرے گا؟ ہم اپنے لیے اتنے غیرت مند اور اللہ کے لیے بے غیرت ہو جاتے ہیں. یہی کام ہے شرک. اور جو آدمی یہ کرتے کرتے مر گیا، توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے اور جنت اس کے لیے حرام ہے. لہذا میرے بھائیوں، دنیا کے اندر سب سے بڑی نیکی توحید، سب سے بڑا گناہ شرک. لہذا اپنے عقیدے کو خالص بنائیے. اگر عقیدہ ہمارا خالص رہا، ہمارے عمل میں کچھ جھول ہو گئے تو یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن اگر ہمارا عقیدہ 1% کا بھی اگر عقیدہ توحید ہمارا خراب رہا، 1% کا، ہماری نمازیں سجدہ کر کر کے گھٹے پر جائیں چہرے پر، ہر سال آپ حج کو جائیں، روزے رکھیں، نفل روزے رکھیں، صدقہ خیرات کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، کتنے مہینوں کی چلیں لگاتے رہیں. میرے بھائی اور دوستو، اگر 1% ہمارا عقیدہ توحید میں بگاڑ ہے تو یہ ساری کی ساری نیکیاں برباد، ہباء منثورا، اللہ اسے پھونک دے گا اور ساری نیکیاں